طیبہ میں ہر چیز ملتی ہے مگر ایک چیز ہے جو نہیں ملتی. تو حیران ہے آپ کہ جب خدا بھی مل جاتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو طیبہ میں نہیں ملتی؟ وہ کون سی چیز ہے جو طیبہ میں نہیں ملتی؟ ہر چیز ملتی ہے، اس بارگاہ میں ایک چیز نہیں ملتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو نہیں ملتا. وہ نہیں ہے جو وہاں اس مارکیٹ میں نہیں ملتا، باقی سب کچھ ملتا. اس مارکیٹ میں، اس بازار میں ایک نہیں ہے، لفظ نہیں ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا رحمت اللہ علیہ کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں ملتی باقی سب کچھ ملتا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جھولیاں بھرتے ہیں اور بھر کے وہ ایسے سخی ہیں کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا. منگتے کہتے ہیں دینے والے کا بھلا ہو، مگر یہاں دینے والے کا اصول الگ ہے، وہاں لینے والے آتے ہیں، دینے والا کہتا ہے لینے والے کا بھلا ہو، دینے والا کہتا ہے لینے والے کا بھلا ہو. یہ وہ بازار ہے کہ جہاں وہ بانٹتے بھی ہیں اور بھلا بھی فرماتے ہیں، بانٹتے بھی ہیں اور کہتے ہیں لینے والے کا بھلا ہو. تو یہ وہ بازار ہے. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے، کھوٹے سکے روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ یہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. بازار مصطفیٰ ہے وہ کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. اور یہ وہ بازار ہے کہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں اور کہیں نہیں چلتے. کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں اور کہیں نہیں چلتے. اس بازار میں بیٹھے ہیں اور ہم اس بازار کے خریدار بن کے اور اس بازار سے مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے اس دربار میں اور اس بازار میں کھڑے ہیں کہ جہاں فرشتے بھی بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو، فرشتے بھی بازار مصطفیٰ میں بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، صرف انسان اور جن اور دیگر مخلوقات نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. میں نے آیت پڑھی تھی نا، قد جاءکم من اللہ نور. وہ ایسا نور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نور کی خیرات سے ساری کائنات کو بنایا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور. یہ جو چاند پورا مہینہ روشنی دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے ایک دن غائب ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کل چرسی آج نہیں پہ آنا لگنا کیوے کل چرسی. وہ جو نہیں آتا وہ کہاں جاتا ہے، وہ جو نہیں آتا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اگلے مہینے کی خیرات لینے مصطفیٰ کے در پہ جاتا ہے، اگلے مہینے کی خیرات لینے مصطفیٰ کے در پہ جاتا ہے. وہ جو کہاں جاتا ہے، آج نظر نہیں پہ آنا لگنا کل چرسی. بھائی وہ چڑھے گا تب جب ادھر سے خیرات ملے گی، ادھر سے خیرات ملے گی. اور یقین کرو چاند جب پہلی کی رات طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے آسمان پر، وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس در سے خیرات اب بھی مل رہی ہے، اس در سے خیرات اب بھی مل رہی ہے. اور وہ اعلان کرتا ہے کہ قسم خدا کی اگر اس در سے خیرات بند ہو گئی ہوتی تو آج میں پہلی رات کا چاند بن کر کبھی آسمان پہ چمکا نہ ہوتا. میرا چمکنا اس بات کی دلیل ہے کہ خیرات آج بھی خیرات آج بھی مل رہی ہے. تو بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، ماہ نو بٹتا ہے طیبہ میں مہینہ نور کا. ماہ نو بٹتا ہے طیبہ میں مہینہ نور کا. اور کہتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق ہوتا نور کا. یہ جو ہم چاند کو بھی کہتے ہیں یہ نور ہے، سورج کو بھی کہتے ہیں یہ نور ہے. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق ہوتا نور کا،
ارے یہ تو بھیک تیرے نام کی ہے اشتہارہ نور کا، سبحان اللہ، بھیک تیرے نام کی ہے اشتہارہ نور کا، یہ تو تیرے در سے خیرات لے کر، تیرے در کی بھیک مانگ کر، تیرے چہرے انور سے بھیک لے کر روشن ہوتے ہیں۔ انہیں تو بھیک ادھار میں ملی ہے اور وہ تیرے دربار سے ملی، ادھار میں ملی ہے اور تیرے دربار سے ملی ہے۔ حد کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ آقا ایک آپ نہیں، کجاکم من اللہ نور، اللہ نے ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ کائنات میں تو اس نور کی خیرات بٹتی ہے، مگر ذات مصطفیٰ کا نور آل مصطفیٰ میں موجود ہے، سبحان اللہ، موجود ہے۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، سبحان اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لوگ مصطفیٰ کے نور سے انکار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ نور نہیں، فاطمہ نور ہے، علی نور ہے، حسن نور ہے، حسین نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیسا نور ہے، کیسا نور ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ، کیسا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ گھرانہ تب نہیں اب بھی وہ گھرانہ نور کا، اور اب نہیں قیامت تک وہ سارا گھرانہ، اور قیامت تک نہیں قیامت کے دن بھی وہ سارا گھرانہ نور کا، اور قیامت کے دن نہیں خلد میں بھی وہ سب گھرانہ نور کا۔ اور کب سے ہے، جب سے نور ازل ہے تب سے وہ نور ہے، اور جب تک نور ازل رہے گا تا ابد وہ نور نور ہی رہے گا، وہ نور نور ہی رہے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جب نسل پاک میں بچہ بچہ نور ہے تو اصل پاک میں بھی بچہ بچہ، جب نسل پاک نور ہے تو اصل پاک بھی نور ہے، اصل پاک بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب نسل پاک نور ہے تو اس نسل کی اصل پاک بھی سمجھ آ رہی ہے، اصل پاک بھی نور ہے۔ اور اگر اصل پاک نور نہ ہوتی تو رب نہ کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اے محبوب تیری بھی قسم اور تیرے سب باپوں کی بھی قسم، تیرے سب باپوں کی بھی قسم، تیری بھی قسم اور تیرے سب والدین کی قسم، جن کی نسلوں، جن کی پشتوں سے اور جن کی سلبوں سے اور جن کے رحموں سے یہ نور مصطفیٰ ہوتا ہوا آ رہا، تیری اصل پاک میں بھی بچہ بچہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں بھی بچہ بچہ نور کا۔ قسم ہے معبود تیری، تیرے اس نور کی، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، نور آ رہا ہے۔ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ آدم سے چلتا ہوا عبداللہ تک آ رہا ہے، آدم سے چلتا ہوا عبداللہ تک آ رہا ہے۔ اور یہ یہیں سے شروع نہیں ہوا، یہیں سے شروع نہیں ہوا۔ اللہ کے معبود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، کائنات ابھی بنی نہ تھی، کائنات کی تخلیق کا کوئی پروگرام ابھی تیار نہیں تھا، تب سے تیرے معبود کا نور رب نے تخلیق فرما دیا، تب سے تخلیق فرما دیا، تو تب سے یہ نور چلا آ رہا ہے۔ اصل پاک میں نور مصطفیٰ چلا آ رہا ہے، اور ایسا چلا آ رہا ہے کہ نسل پاک تک جا رہا ہے، نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور بہت خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، بہت خوبصورت بات، کہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، اتارا ہے محمد نہیں، اتارے ہیں محمد۔ اب یاد، اب دیکھنا محمد کی وسعت کہاں تک، محمد کی وسعت، وجود مصطفیٰ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، وجود مصطفیٰ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ وسعتیں دیکھنا۔ کہا خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو
پیارے ہیں محمد. تو دور صرف یہ تو نہیں نا, یہ دور صرف یہ تو نہیں ہے نا, یہ 14 صدیوں کا دور صرف دور نہیں, مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی ایک دور تھا جو 1,24,000 پیغمبروں کا دور گزرا ہے, اور اس سے پہلے بھی ایک دور تھا جب اللہ نے کائنات کو تخلیق نہیں کیا تھا, تب صرف خالق تھا بنانے والا, اور ایک خلق تھی محمد جو بنے ہوئے, ایک وہ دور بھی گزرا ہے. تو ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اور آگے دیکھیں یہ محمد کتنے ہیں, محمد کا وجود کتنا پھیلا ہوا ہے, محمد کا وجود کتنا وسیع ہے, کتنا وسیع ہے. تو شاعر نے کمال کر دی, وہ کہتا ہے اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا. اکثر در جبریل کہاں آتا ہے, کہاں آتا ہے, آسمانوں سے آتا ہے, پیغمبروں کے پاس آتا ہے, مگر چوکھٹ کس کی ہوتی ہے, چوکھٹ کس کی ہوتی ہے, بولیے نا, آتا ہے, آتا ہے, چوکھٹ کس کی ہوتی ہے, چوکھٹ زہرا کی ہوتی ہے. آتا جبریل ہے, پیغام پیغمبروں کی طرف لے کر آتا ہے, مگر چوکھٹ زہرا کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے, زہرا کی. تو اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا. جب وہ اوپر سے پیغام لے کر آتا ہے نا, قرآن کریم طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والضحا واللیل اذا سجا. جب یہ آیات لے کر اترتا ہے نا تو در زہرا پہ آ کر سوچنے لگ جاتا ہے, در زہرا پہ آ کے سوچنے لگ جاتا ہے. کیا سوچتا ہے, کہتے ہیں اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا. کیا سوچا کہ پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. اور دیکھیں یہ اس بات کو صرف شعر نہیں سمجھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں التجا کی, مولا مجھ سے میری نبوت لے لے, اپنے نبی کی غلامی دے دے, اپنے نبی کی غلامی دے دے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, پہلے کی بات ہے, تب بھی وہ مصطفیٰ کی غلامی کو پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں مولا میری نبوت لے لے, مجھے مصطفیٰ کا غلام کر, مجھے اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا دے, امتی بنا دے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ضد کی, مولا میں نے امتی بننا ہی بننا ہے, میں نے امتی بننا ہی بننا ہے, میری نبوت لے لے. تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں, تو نبی بھی رہ, تو نے سوال ہی ایسا کر دیا ہے کہ جواب ہاں میں دینا ہوگا. یہ وہ سوال اس ذات کے بارے میں ہے کہ جہاں جس کی اپنی زبان پہ نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکوں, تو میں نہیں کہہ سکوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتے ہیں اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا, آسمانوں پر اٹھا لیا, اور اب وہ ہاتھ دیں گے امام مہدی کے ہاتھ میں, اور سمجھا جائے گا محمد کا ہاتھ. سمجھا کیا جائے گا, یہ ہاتھ کس کا ہے, محمد کا. تو آ کر کلمہ پڑھیں گے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہاتھ کس کے ہوں گے, امام مہدی کے. آپ نے سن رکھا ہے نا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, حضرت امام مہدی ہیں, اور اس کے بعد پھر اگلے جو سارے معاملات ہیں وہ سارے. لیکن میں صرف یہ کہ وہاں سے آئیں گے, ہاتھ حضرت امام مہدی کو ہوگا, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. تو امام مہدی تک, اور پھر اگلا زمانہ تو ہے ہی ان کا, اگلا زمانہ تو ہے ہی ان کا. یہ تو سارے جھگڑے یہاں کے, آگے تو جنت کے سردار کون ہیں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں, اور فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ, اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, جنت کی عورتوں کی سردار. تو وہاں کی سرداری ان کی ہے, تو یہاں تو سرداری کی
ایسے یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے. دنیا کہتے ہیں حقیر ترین عورت کو، چھوٹی سی مختصر سا وقت. یہ تو چھوٹا سا مختصر سا وقت ہے. جاتے آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان ملتی ہے، جب جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے. یہ بس اتنا سا وقت ہے. نماز کے درمیان کتنا سا وقت ہوتا ہے؟ نماز مغرب کی اذان ہوتی ہے، ساتھ ہی مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اذان کے ساتھ جماعت. لیکن درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ہم حال حال کرتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے، دنیا دنیا اور مال دولت اولاد یہ اس کی تمنا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اور درمیان میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے، آئے چلے. یہ تھوڑا سا وقت ہے. بے شک 70 80 90 100 سال زندگی ہو، یہ وقت انتہائی قلیل ہے. یہ تھوڑے سے وقت کی سرداری تو کیا سرداری ہے. اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو آخرت کی سرداری دی ہے. کون سی سرداری دی ہے؟ آخرت کی. یہ آخرت میں آپ کو سادہ سا معنی بتا دوں. جب آپ مثلا پانی ہے، اتنا کسی نے ڈال دیا، کہا اور ڈالوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنا سا پانی ہو اور اس میں پانی اور ڈالنا ہو تو کوئی کہے جی اور پانی دیما تھوڑا جا. تو تسی کیا ہمیں پنجابی میں آخر ایک ہے آخر مطلب ہے بہت ہے، بہت زیادہ ہے. آخر ہے کا مطلب ہے اس سے آگے تو انتہا، یہ انتہا ہے، ختم ہو گئی. اس سے آگے تو آ ہی نہیں سکتا، طلب ہی نہیں، بہت ہے آخر. کوئی اور کہتا ہے جی ہاں جی یہ کہ کھانا اور لائیں، سالن اور. آخر جی آخر جی. بچہ جا رہا ہے، آپ نے پیسے دیے، بیٹے اور دے دوں، وہ کہتے ہیں آخر جی. یعنی یہ بہت ہیں، یہ تو حد ہے، یہ تو حد ہے. یہ تو دنیا ہے، دنیا کے مقابلے میں وہ آخر ہے. وہ آخر ہے مطلب ہے اس کی تو حد ہی نہیں. جب اس کی سرداری حسنین کریمین کے پاس ہے تو یہ تو چیز ہی نہیں، یہ تو چیز ہی نہیں. دوستان عزیز وقار، یہ اہل بیت اطہار ہیں اور یہ گھرانہ ہے مصطفیٰ کا. یہ گھرانہ ہے مصطفیٰ کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور دوستان عزیز وقار، یہ جو گھرانہ ہے نا نور کا، یہ میں نے آخر میں بات کرنی تھی، پہلے ہی شروع ہو گئے. تو یہ جو گھرانہ ہے نور کا، یہ تب نہیں تھا، یہ اب بھی، یہ اب بھی اہل بیت اطہار. اب دیکھیں ایک غور طلب بات ہے. ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد تو نہیں کہتے ہیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اصحاب میں اور آل میں یہ فرق. تھوڑے سے حیران تو نہیں ہوئے؟ اصحاب میں اور آل میں یہ فرق ہے. اصحاب میں اور آل میں یہ فرق ہے کہ اصحاب تھے، وہی تھے. اس کے بعد ان کے بعد کوئی صحابی نہیں آیا، کوئی صحابی. اس کے بعد تابعی آیا، ان کے بعد تبع تابعی آیا، اور پھر زمانہ چل رہا ہے، پھر زمانہ چل رہا ہے، پھر زمانہ چل رہا ہے. مگر صحابی وہی تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے. اس کے علاوہ کوئی صحابی نہیں. آج خواب میں اگر مصطفیٰ نظر آئے تو آقا نے فرمایا میں ہی نظر آتا ہوں، خواب میں میری شکل بنا کر کوئی اور آ نہیں سکتا. اس کے باوجود وہ دیکھنے والا صحابی نہیں ہے، دیکھنے والا صحابی نہیں ہے. صحابی وہی تھے جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھ لیا، وہ صحابی. مگر آل تب بھی آل تھی، اب بھی آل ہے. آل تب بھی آل تھی، اب بھی آل ہے. اسی لیے نماز میں جب درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں کہ جو آل تھی وہ تب بھی آل تھی، اب بھی آل، اب بھی آل ہے. وہ اصحاب محمد نہیں کہتے کیونکہ جو اصحاب تھے تب تھے، تب تھے، ہیں وہ اب بھی، مگر وہ تب والے. اب نیا صحابی نہیں ہے، نیا صحابی 1400 سال میں آپ نے کوئی نیا دیکھا ہو؟ صحابی نہیں دیکھیں گے، مگر ہر شہر میں آل دیکھیں گے، ہر شہر میں آل دیکھیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ صحابی، کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صحابی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہ سید کا، یہ سید کا خون ہے، زہرا کا لاڈلا ہے، علی کا، علی کی اولاد ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ آل رسول ہے. اصحاب رسول کا لفظ آج استعمال ہم نہیں کرتے آج کے لوگوں کے لیے، مگر آل اب بھی موجود ہے، آل اب بھی موجود ہے. تو وہ جو آل موجود ہے
اس میں اس آل کا نور مصطفیٰ بھی موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ آل ختم نہیں ہوئی، اصحاب کا دور ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ اصحاب کا زمانہ، اس کے بعد جو آئے تابعین، اس کے بعد جو آئے تبع تابعین، صحابی نہیں کہلائے۔ غور سمجھ آ رہی ہے نا بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ صحابی جب تک رہے تب تک رہے، حضور کے بعد کوئی بندہ صحابی نہیں ہے، مگر حضور کے بعد آل اب بھی آل حضور کے بعد یہ آل اب بھی موجود ہے تب سے۔ اب ایک اور بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ کبریٰ سے، تو حضور کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، بیٹوں کا وصال ہو گیا، بیٹیاں موجود رہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں یہ موجود رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں یا بعد میں ہوئی ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے۔ اب یہ دیکھیں، جب اعلان نبوت فرمایا، جو شخص وہاں موجود تھا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا ابو بکر صدیق ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا ابو جہل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا عمر فاروق بن گیا، کلمہ نہیں پڑھا عتبہ بن گیا، کلمہ پڑھ لیا عثمان ہو گیا، کلمہ نہیں بنا شیبہ بن گیا، کلمہ پڑھ لیا خالد بن ولید ہو گیا، سیف اللہ بن گیا۔ جو کلمہ کا انکار کرتے گئے کافر ہوتے گئے، جو کلمہ پڑھتے گئے صحابی ہوتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے صحابی ہوتے گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ صحابی تب ہوئے جب 40 سال کے عمر مبارک پوری ہوئی، اعلان کیا میں نبی ہوں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ایمان کی حالت میں دیکھ لیا صحابی ہو گیا۔ مجھے بتائیں فاطمہ تب بیٹی بنی ہے یا اس سے پہلے؟ بتائیں نا، مشکل سوال تو نہیں۔ جب کلمہ پڑھایا، اعلان نبوت کیا، صحابی تو تب بنا۔ اچھا، صدیق اکبر حضور کے دوست تھے بچپن کے، دوست تھے، صحابی تھے؟ صحابی تھے؟ 40 سال پہلے صحابی تھے؟ نہیں تھے۔ صحابی کب بنے؟ یہ بات مشکل تو میں نہیں کر رہا ہوں، یہ ایسے موضوعات آپ اکثر کیونکہ سنتے نہیں ہیں نا۔ صدیق اکبر حضور کے بچپن کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، 40 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، بچپن کے دوست ہیں، 2 سال چھوٹے تھے آگے سے عمر میں، ظاہری عمر میں، تو بچپن کے دوست ہیں۔ مگر یہ بتائیں جب حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال پہلے، وہ دوست تو تھے، صحابی تھے کہ نہ تھے؟ صحابی دسو نا، نہیں تھے صحابی نہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کرام جو آقا کے بچپن میں دوست تھے مگر صحابی، حضرت عثمان بھی دوست تھے، صحابی نہ تھے، اور بھی بہت سارے دوست صحابہ کرام، ظاہر اس شہر میں رہتے تھے، بہت سارے آپ کے دوست تھے، ہر اچھا آدمی آپ کا دوست تھا۔ وہ کلمہ پڑھتا گیا، صحابی ہوتا گیا، مگر کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ آپ کے دوست تھے، آپ کے دوست تھے، صحابی نہیں تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اعلان نبوت جب 40 سال کی عمر مبارک میں آقا نے فرمایا، اس سے پہلے کیا اس اعلان نبوت کے دن فاطمہ بیٹی بنی ہے یا اس سے پہلے بھی بیٹی تھی؟ تو آل ہوتی ہے، چاہے آپ اعلان نبوت فرماتے چاہے نہ فرماتے۔ اصحاب تب بنے ہیں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ بالفرض اعلان نبوت نہ بھی فرماتے تو بیٹی ہونی، بیٹا تو بیٹا ہی، اولاد تو اولاد ہی ہونی تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب مثلا میں ٹیچر ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں اپنی مثال دے دوں تو میں ٹیچر نہ بھی ہوتا، میں الیکٹریشین ہوتا، تو میرے بچے جو ہوتے تھے وہ اس وقت بھی میرے ہی بچے تھے۔ میں الیکٹریشین نہ ہوتا، میں کوئی دکاندار ہوتا، تو جو میرے بچے ہیں وہ میرے ہی بچے ہوتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ٹیچر بنا ہوں تو میرے بچے ہوئے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، میرے بچے میرے ہی بچے ہیں، چاہے میں ٹیچر بنوں، چاہے الیکٹریشین بنوں، چاہے میں دکاندار بنوں، چاہے میں بینک آفیسر بنوں، کہیں بھی وکیل بن جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، جو میری اولاد ہے اس عہدے سے پہلے وہ جو اولاد ہے وہ میری ہی اولاد ہوگی، وہ میری ہی اولاد ہوگی۔ مگر جب عہدہ لے لیا جائے گا تو پھر اب جو ساتھ منسلک ہوں گے وہ اس عہدے کی وجہ سے ہوں گے۔
تو صحابہ کرام حضور کے اعلان نبوت سے صحابی بنے، دوست تھے مگر صحابی تب بنے جب آقا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ مگر جو آل نبی تھی، اولاد نبی تھی، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کی اولاد تھی، نبوت سے پہلے بھی اولاد تھی، اور جب اعلان نبوت کر دیا تو نور علی نور ہوگی، پھر اولاد۔ تو وہ آل اور ہے، اصحاب اور آل نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب نبی کے در والے۔ آل نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب نبی کے در والے ہیں۔ اسے اور آسان کروں تو آل نبی سے ہے، اصحاب نبی کے ہیں، نبی کے ہیں۔ اسے اور آسان کر دوں، حضرت فضا حضرت فاطمہ الزہرا کی لونڈی تھی، پہلے آقا کی تھی پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی ہوئی۔ حضرت فضا حبشی تھی، وہ گھر میں تھی، حضرت سلمان فارسی آ گئے، انہوں نے کوئی حضرت فضا سے بات کی، ایک دوسرے سے گفتگو ہوئی، تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اے فضا تو جانتی ہے میں صحابی رسول ہوں، تو جانتی ہے میں صحابی رسول ہوں۔ تو حضرت فضا نے کہا ہاں سلمان بھائی میں جانتی ہوں تو اصحاب رسول میں سے ہے، تو صحابی رسول ہے، میں جانتی ہوں صحابی رسول ہے، میں جانتی ہوں جب تو مرے گا تو جنت میں جائے گا، اور میں فضا ہوں، میں زہرا کی لونڈی ہوں، میں اب بھی جنت میں رہتی ہوں، میں تو اب بھی جنت میں رہتی ہوں، مرے گا تو جنت میں جائے گا، میں اب بھی جنت میں رہتی ہوں۔ یہ ہوتے ہیں گھر والے اور یہ ہوتے ہیں در والے، یہ ہوتے ہیں گھر والے اور یہ ہوتے ہیں در والے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پہچاننے کی، آل نبی کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔